اصل ایک تکلیف دہ بات یہ ہے جس کو شاید عوام سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی اقوال زری ہیں یہ اس دور کے لیے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ کیوں ناکارہ ہو چکے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے منہ موڑ لیا ہے، وہ انسانوں کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول مشہور ہے، کفر کے ساتھ حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بہت سے حکمران ببانگ دہل ظلم و جبر کے باوجود اہم عہدوں پر فائز ہیں، اللہ کی لاٹھی کا ذرا بھی انہیں یاد نہیں۔ اصل ایک تکلیف دہ بات یہ ہے جس کو شاید عوام سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی اقوال زری ہیں یہ اس دور کے لیے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ کیوں ناکارہ ہو چکے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے منہ موڑ لیا ہے، وہ انسانوں کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ یہ تو آپ شکریہ ادا کریں سرکار گوھر شاہی کی ذات والا کہ وہ پرسنل انٹرسٹ لے کے لوگوں کے دلوں کو نور سے بھر رہے ہیں، ورنہ تاریخ گواہ ہے کسی اہل نظر نے، کسی فقیر نے، کسی ولی نے، کسی عاشق نے روحانی تعلیم حاصل کرو کی تبلیغ نہیں کی۔ جو ضرورت مند ہوتا تھا، مستحق ہوتا تھا، وہ ان کے در پہ آتا تھا اور چپ کر کے۔ لیکن سرکار گوھر شاہی تو تبلیغ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ یہ تو اس وقت نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو دیکھنا چاہتا تھا، اب تو وہ اس سے منہ پھیر کے بیٹھا ہے۔ اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اگر تمہیں کچھ حاصل نہ ہوا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ اللہ تو تم سے پہلے منہ موڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آخری امید امام مہدی کی ذات ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں جو لوگ سیدنا امام مہدی گوھر شاہی سے منسلک ہو جاتے ہیں وہ صاحب ایمان ہو جاتے ہیں، اور جو کسی منفی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر بدگمانی اپنے سینے میں پال لیتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ جب بھی حق آیا ہے اس کی شدید ترین مخالفت ہوئی ہے۔ اب مولا علی کی دیکھ لیں، کون کہہ سکتا ہے کہ مولا علی سے زیادہ کوئی اور مستحق تھا خلافت کی؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ مولا علی محمد رسول اللہ کے کزن، بی بی فاطمہ کے شوہر، ابی طالب کے فرزند، ٹھیک ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ نے کہا جس کا محمد مولا ہے علی بھی اس کا مولا ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کے باوجود بھی پبلک تو امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئی، ہے نا عجیب بات؟ ایسا آپ کو لگتا ہے ہونا چاہیے تھا، یا کیا اسباب ہو سکتے ہیں اس کے کہ محمد رسول اللہ یہ فرمائے کہ بھئی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کے باوجود بھی مسلمان کسی اور کے پیچھے لگ جائیں؟ کون تھے پھر وہ مسلمان؟ حق کی کسوٹی نہیں تھی نا؟ جس طرح آج ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جھوٹی جھوٹی کہانیاں بنا کے پھیلا رہے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو کون ہیں وہ جن کا اندر کالا ہے؟ انسان کا کردار بھی دیکھنا چاہیے، اس کی گفتار بھی دیکھنی چاہیے۔ تو یہ حیرت انگیز باتیں اس دنیا میں ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ۔ یوں تو 7 ونڈرز آف دا ورلڈ مشہور ہیں، لیکن سب سے بڑا ونڈر تو یہ دنیا خود ہے، جس کو محمد رسول اللہ سب کا مولا بنائیں، لوگ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ امیر معاویہ کے پیچھے لگ گئے، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو اب مولا علی نے جو فرمایا کہ بھئی کفر کے ساتھ حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں، بالکل بے شک حق بات ہے، اس قول میں مکمل صداقت ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دور ایسا ہے، اللہ منہ موڑ کے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے نا اپنی مخلوق کی فطرت۔ آج کے دور میں کون ہے ایسا جو رب کو پانے کے لیے گھر بار، بیوی بچے، کاروبار سب چھوڑ کے جنگلوں میں چلا جائے؟ کون ہے ایسا؟
اچھا، ایک بات میں ایسے ہی کر رہا ہوں، جیسے میں تبلیغی جماعت کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، جو بھی ان کے قائد ہیں وہ ایک طرف، لیکن تبلیغی جماعت والوں کا ایک قاعدہ کیا ہے کہ وہ جو ان کی حلقے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، تقریر ان کی سنتا ہے، وہ اس کو قائل کرتے ہیں کہ بھئی 3 دن کا چلہ کرو، 3 دن کا چلہ کیا۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے لوگوں کو، یعنی مکمل اپنے مشن میں ڈھالنے کے لیے، کہ 3 دن آدمی صبح سے شام، شام سے رات، رات سے صبح، 3 دن ایسے ماحول میں رہے گا جہاں پھر صرف اسلام کی باتیں ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب غیبت کے بعد میں لوگوں کے پاس گیا، اب جیسے ہم نے حاجی صاحب، حاجی اشفاق صاحب شارجہ میں رہتے تھے، تو ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے 2-3 ہفتے ان کے گھر قیام کیا، اور وہ قیام اس حالت میں تھا کہ صبح شام سرکار کی باتیں ہوتی، تو وہ ایک ماحول ایسا ڈھل گیا، صبح سے شام تک سرکار کی باتیں ہوتی، پھر بیٹھے ہیں، کھانا کھایا، پھر سرکار کی باتیں، رات بھر جاگتے رہے، باہر واک کرنے کے لیے گئے ہیں، پسینے میں شرابور، سرکار کی باتیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو ایک اس کا جو ہے ایک سائیکولوجیکل بھی امپیکٹ ہوتا ہے کہ ان انٹرپٹیڈ آپ کو ایک ایسا ایٹماسفیئر دیا جائے کہ جہاں پر آپ 3 دن، 5 دن، 10 دن اگر وقت گزاریں تو اس کا ایک خاص امپیکٹ انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو 3 دن کا چلہ کراتے، 40 دن کا چلہ کراتے، تو میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے اوپر، گھر والے، بیوی بچے، پڑوسی، بریلوی لوگ، یہ سب کہتے دیکھو وہ گیا ہوا ہے تبلیغ پر، گھر والے ان کے بھوکے مر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ کیوں جا رہا ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا، قطع نظر اس کے کہ ان کا عقیدہ تبلیغ جماعت کا کیا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن میں ان کا جو وہ ایک طریقہ کار ہے، اور پھر لوگوں کا وہاں 3 دن 40 دن کا چلہ کرنا ہے، اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں کہ اس کا خاص ایک اثر ہوتا ہے انسان پر، لیکن نتیجے کے طور پر گھر والے کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ بھی شور مچاتے ہیں کہ یہ ایسی نمازیں تیری پوری نہیں ہوں گی جو گھر والوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن یہ جتنے بھی بزرگ ہستیاں آج جن کے ہم درباروں پر جاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، یہ ساری ہستیاں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے، 3 اور 40 دن کے چلے پہ نہیں گئے تھے، یہ سمجھے آپ؟ تو دور اب بدل گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مایوس ہو گیا ہے اپنی مخلوق سے، نہ جانے کیا، کیونکہ امام مہدی کے ہاتھ میں دے دیا نا پروجیکٹ، بھائی ہے تم جانو، تمہارا کام جانو، میں آرام سے جا کے بیٹھ گیا، دیکھ ہی نہیں رہا کسی کی۔ تو اس چیز کو اگر مد نظر رکھیں تو میں پریکٹیکلی آپ کو سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں، اللہ تو تم سے منہ موڑ کے بیٹھا ہے، اب تم اللہ کے پیچھے بھاگو گے تو اللہ کہاں ملے گا؟ اس دور میں اللہ کا ملنا گوہر شاہی کا ملنا ہے۔ اب اگر کسی کو اللہ چاہیے تو وہ گوہر شاہی کو ڈھونڈے، گوہر کے قدموں میں آئے، سرکار کے قدموں میں آئے، سرکار مل گئے تو اللہ مل گیا۔ اگر آپ کہیں گے نہیں بھائی ہم تو واقعی وہ جو عرش الہی پہ اللہ بیٹھا ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو بھائی وہ تو منہ موڑ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ جو مرضی کریں، نہ آپ کو عرش کا پتہ ہے، نہ وہاں کا ایڈریس ہے، نہ ہی آپ کے پاس کوئی راستہ ہے جو وہاں پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا، اللہ کو راضی کرنا اس دور میں صرف اور صرف اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، سرکار گوہر شاہی کو راضی کرنا، سرکار گوہر شاہی کے قدموں میں آ جائے۔ اب آپ نیت کے اوپر ہے، گوہر تک پہنچ کر اللہ کو پانے کی نیت سے پہنچیں گے تو گوہر کو مل کے اللہ مل جائے گا، گوہر کو پانے کی نیت سے گوہر تک پہنچیں گے تو گوہر مل جائے گا۔ پہنچنا ایک ہی مقام پر ہے، نیت کے مطابق منزل بدل جائے گی۔
اس وقت تو ظلم ہی ظلم ہے، کہاں نہیں ہے ظلم؟ ہر جگہ۔ کون سا کنٹری ایسا ہے جہاں ظلم نہیں ہو رہا؟ کسی نہ کسی پر، کسی نہ کسی طبقے کو ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ملک ہو، ایک طبقہ آپ کو وہاں پر ملے گا ایسا کہ جس کو ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے، جس کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، ہر ملک میں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کوئی بھی ہو۔ ہمارے ہندو دھرم میں بھی مندروں میں وہ جو برہمن ذات کے ہوتے ہیں وہ ان کا آنا جانا فری ہے، جو چھوٹی نچلی ذات کے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ادھر بیٹھ جاؤ، بھگوان کو پلیت کر دو گے تم، ادھر دور جا کے بیٹھ۔ تو یہ ظلم ہے نا۔ ہر آدمی کا حق ہے، مندر میں آیا ہے تو پوجا پاٹ کرے، بھگوان کے چرنوں میں ماتھا ٹیکے، ہر آدمی کا حق ہے۔ یہ ذات پات رب کے یہاں نہیں ہے۔ رب کے نظر میں تو تم سب اس کی مخلوق ہو، کوئی ذات پات نہیں ہوتی، سب بکواس کی بات ہے، کوئی ذات پات نہیں ہوتی۔ کیا ذات ہے؟ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم ایک رب کی مخلوق ہو، نہ تم میں کوئی چھوٹا ہے، نہ تم میں کوئی بڑا ہے، نہ کوئی تم میں منوس ہے، نہ تم میں کوئی پلیت ہے۔ یہ ساری بکواس کی باتیں۔ اللہ کی نظر میں وہ زیادہ بہتر ہے جو اندر سے سب سے زیادہ پاک ہے۔ جو اسٹینڈرڈ اللہ کے یہاں ہے وہ ہے دل کی طہارت کا، دل کی پاکیزگی کا، کہ اللہ کے کتنے قریب ہے کوئی، یہ اسٹینڈرڈ۔ اور پھر کسی بھی قوم سے آپ کا تعلق ہو، یہ نہ سمجھیں کہ بھئی آپ سادات میں سے تو آپ افضل ترین ہیں، ادھر سید قریشی کی کیا پرواہ، ادھر تو میزان ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ سید زادے ہیں تو بس آپ کے پاس ہر چیز کے لیے ایگزمپشن ہے، نہیں۔ یا تو کوئی بتا دے بھئی یوم محشر میں سادات کے ہاتھ میں اعمال نامہ نہیں دیا جائے گا، وہ بولیں گے جی میں تو سید ہوں، برابر والے کو دے دو۔ سب کو دیا جائے گا۔ وہاں یہ تو ہے ہی نہیں کہ بھئی تم آرائی ہو، تم سادات ہو۔ وہاں تو یہ ہے جو قلب سلیم لایا وہ کامیاب ہے۔ یہ میری رائے نہیں، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، قرآن کی تعلیم۔ اب رہ گئی بات مولا علی کے قول کی کہ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نہیں، تو وہ زمانہ شاید گزر گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب دیکھ ہی نہیں رہا ہے، لہٰذا کفر وفر کیا، وہ تو کفر تو بہت پرانی کہانی ہے۔ اب تو صرف ظلم کا نظام چل رہا ہے، صرف ظلم کا، ہر جگہ، ہر جگہ۔ اور جو بندہ حق کی بات کرے یا اپنی قوم کی ترقی کی بات کرے، جو بندہ اپنے ملک سے، اپنے دیش سے مخلص ہو، اس کا حال عمران خان جیسا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا نا کہ بھئی امام مہدی جب آئیں گے تو اس وقت یہ دنیا ظلم سے بھری ہوگی، اور وہ ہے نا زمانہ۔ امام مہدی پھر جو ہے عدل اور انصاف لائیں گے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظلم کو اس دنیا سے ہٹائیں گے۔ اور میری نظر میں سب سے بڑا ظلم کو ہٹانے کا جو کام ہے وہ معلوم کیا ہے؟ کمزور کو طاقتور بنا دو، وہ خود ظلم کو سے کھیلے گا۔ پھر اب جیسے زکوٰۃ ہے، ہر ملک میں ٹیکسز ہیں، وہ ٹیکسز کیوں لیتے ہیں بھائی؟ تم اس ملک میں رہتے ہو، یہاں کی جو گورننس ہے وہ بھی تو کرنی ہے نا، لہذا تم اپنی کمائی میں سے ٹیکس دو گے، اس ٹیکس سے پورا نظام چلایا جائے گا، تمہاری بھی ہیلپ ہوگی۔ اسلام میں بھی ٹیکس زکوٰۃ جو ہے نا لگائی گئی، تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہارا مال پاک ہو جائے گا، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نظام چلایا جائے گا، جو غریب اور نادار ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ بہتر کیا ہے؟ کسی غریب کو روٹی کھلانا بہتر ہے؟ نہیں۔ آپ کہیں کہ یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے، چلو آؤ 5 اسٹار ہوٹل کے کسی اچھے خاندانی ریسٹورینٹ میں ان کی دعوت کر دیں، ایک دن اچھے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے وہ کھا لیں گے، کل انہوں نے پھر فاقہ کرنا ہے۔ تو بہترین کام کیا ہوا کہ اس کو کسی نوکری پہ لگا دو، کوئی کاروبار کرا دو، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، پھر دوبارہ کسی کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اس لیے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی ٹیوننگ کی جائے،
اس کی کمزوری کو دور کر کے اس کو بہادر بنایا جائے تاکہ ظلم کے لیے وہ خود کھڑا ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ظلم کے خلاف جہاد کیا جائے، لیکن اس سے بھی بڑا میری نظر میں کام یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا مضبوط بنا دو کہ وہ اپنے اوپر ظلم ہونے ہی نہ دیں۔ جس طرح روحانیت میں کیا ہے، مرشد پر ایسا یقین قائم ہو جائے کہ وہ کسی کی باتوں پر کان ہی نہ دھریں۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو کامیاب ہے، ورنہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کی جو ہے باتوں میں آ کے تو اپنے مرشد کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا راستہ بدل لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تو بڑا ہی کمزور انسان تھا۔ ظاہری طور پر بھی ہم نے سرکار کو دیکھا، سرکار کے ساتھ وقت گزارا، تو سرکار کا مزاج، سرکار کی عادات و اطوار دیکھنے کو ملی، اور ان کو اپنی شخصیت میں ڈھالنا یہ اپنے اوپر فرض کیا۔ جیسے کہ ایک چیز جو میں نے سرکار کی بارگاہ میں بارہا دیکھی، وہ یہ دیکھی کہ سرکار سے کوئی کسی کی آ کے شکایت کرے، سرکار وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، سرکار اس کو فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، غیبت مت کرو، چپ ہو جاؤ۔ کوئی کچھ بھی آ کے سرکار کو کہہ دے، سرکار کسی کی بات سنتے ہی نہیں۔ جیسے کہ مجھے کسی نے یہ کہا کہ یار طاہر القادری تمہاری مخالفت کر رہا ہے، سرکار کی مخالفت، طاہر القادری، اور اس نے مجھے جو ہے ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھو۔ تو میں نے یہ بات جا کے سرکار کو بتائی کہ سرکار پتہ چلا ہے کہ وہ تو ہماری مخالفت کرتا ہے۔ سرکار نے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہماری مخالفت کیوں کرے گا؟ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر مجھے ایک اطلاع ملی، پھر میں نے بتائی۔ تو جب میں نے بار بار سرکار کو یہ بتائی تو سرکار نے مجھے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ۔ پھر وہ میں نے کیسٹ منگوائی، پھر جب وہ میں نے کیسٹ منگوائی اور سرکار نے اس کو دیکھا تو کچھ کہا نہیں، خاموش رہے، اور فرمایا کہ اپنے ایمان پر ظلم کیا انہوں نے۔ تو انسان کو جس طرح زبان کا پکا ہونا چاہیے، اسی طرح کانوں کا بھی پکا ہونا چاہیے، ہر ایرے غیرے نتو خیرے کی بات پر یقین نہ کرے۔ لیکن مسلمانوں میں سب سے بڑی کمزوری اسی بات کی ہے، حالانکہ قرآن مجید میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب تک کسی خبر کی تصدیق نہ کر لو، یقین نہ کرو۔ افواہیں پھیلتی ہیں، جھوٹی کہانیاں گردش کرتی ہیں، اگر آپ ایک آدمی کی بات کو سن کے یقین کر لیں تو اپنا خود نقصان کرتے ہیں۔ ظلم کی کئی صورتیں ہیں، یہ بھی ظلم ہے کہ آپ کے بچے کو کسی ہستی کا در مل گیا، ذاکر قلبی بن گیا، اب وہ وہاں آنا جانا اس کا لگ گیا، اور آپ اس کو کہیں کہ نہیں تمہیں کچھ نہیں پتا، ان کے بارے میں اخباروں میں ٹی وی پہ بہت جو ہے غلط جو ہے نا باتیں آئی ہیں، اور اس کو روکیں، اس کو ماریں، منع کریں، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے، یہ انٹرفیئرنس ہے۔ ہو سکتا ہے اس بچے کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا ہو، تم زبردستی اس کو وہاں سے ہٹا رہے ہو، یہ بھی ظلم ہے۔ Amra TV, the place